کسی دنیاوی معاملے میں وہ مشغول نہیں ہوا بلکہ گھر جا کے سو گیا، اللہ اسے آدھی رات تک اپنی عبادت میں جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جُمَاعَةٍ، جس شخص نے صبح اٹھ کر باجماعت نماز ادا کی فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ اسے ساری رات اپنی عبادت میں جاگنے کا ثواب عطا فرماتا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو ہے، اس واسطے اللہ ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا کہ یہ حبیب علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آل اولاد کو نماز پنجگانہ بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزاجن ہم لوگ ایک عجیب قسم کے رویوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے جس قوم کو اتنی سوچ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ملکی حوالے سے کیا کیے جا رہے ہیں، رمضان مبارک سے ایک دن پہلے اس ذات نے زلزلہ بھیج کے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں میں جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس قوم کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ بڑا آسان ہے دین کے معاملات پر چلنا، دیندار بننا، یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے جائے، خود بھی عمل کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور آپ خود فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَّ خَمْسًا، میرے حبیب علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر 5 باتیں مجھے گنوائیں۔ آپ غور کیجئے گا، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے پہلی بات بیان فرمائی تھے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ لکھ دے گا کہ تم اس کے عبادت گزار بندے ہو۔ تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، کوئی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ میرا عبادت گزار ہے۔ دوسری بات وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُمْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو، اللہ لکھ دے گا کہ تم کامل مومن ہو۔ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جس شے کو اپنے لیے پسند کرو اسے اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، اللہ لکھ دے گا کہ تم کامل مسلمان ہو۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہ جاؤ، جو رب نے تقسیم کی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ لکھ دے گا کہ تم غنی ہو۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، اور کسی پر نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَسْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، کیونکہ جو لوگوں پر ہنستے ہیں اللہ ان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ مردہ دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرے شاعر فرماتے ہیں ذاکر زندہ غافل مردہ، اور فرمایا مردہ اگر ایک ہو، زندہ اگر ایک ہو اور مردہ سارا جگ ایک زندہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہر وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، ہر وہ دل جو رب کا ذکر کرے وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
ایک آیت ایک حدیث کافی ہوتی ہے اگر کسی بندے نے سمجھ رہا ہوں. میرا موضوع ہے ایثار کی فضیلت و اہمیت، جسے ہم کلیتاً طور پر بھول چکے ہیں، حقوق اللہ کے حوالے سے بھی، حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق اللہ کے حوالے سے ایثار یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، ابھی اپنی خواہش نفس کو، اپنے غرور، تکبر، انا کو، ہر شے کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حکم کو جب فضیلت و ترجیح دے گا تو یہ ایثار ہے. ایثار ہوتا ہے خود پر کسی کو فضیلت و ترجیح دینا. حقوق اللہ کے حوالے سے تو یہ ہے جہاں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم آ گیا، اب یہ اس کو فضیلت و ترجیح دے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اب اسے اپنی مرضی کا اختیار نہیں رہا، اور جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اب اسے اختیار نہیں رہا. یہ حقوق اللہ کے حوالے سے ایثار. جانچنا پرکھنا ہم نے خود ہے کہ اس لحاظ سے ہم ایثار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی مرضی پر، اپنی ضد پر ترجیح دیتے ہیں. اور حقوق العباد کے حوالے سے خود پر دوسروں کو فضیلت و ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً اس کا درس دیا. اس کی انتہائی مختصر اور جامع مثالیں تاکہ ہمارے دل میں بات گھر کر جائے. ہم اس لحاظ سے کسی بندے کا لحاظ نہیں کرتے، کسی کو خود پر. اور بیٹا ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتا خود پر. اگر کوئی ایسی بات آ جائے ان کی بات کو ترجیح نہیں دیتا تو باہر کے بندے کی کیا ترجیح دے گا؟ اس کے باوجود جس سے پوچھو وہ کہتا مسلمانی میں میرا پہلا نمبر ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نہیں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ جو ساری پریشانیاں ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایثار کا جذبہ رہا ہی نہیں. یہ رمضان المبارک ہے نا، تو اس کے بارے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ تو غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. تو کیا کوئی غمخواری کرتا ہے؟ جس کو دیکھو وہ ریاست پہ اعتراض کر رہا ہے 640 روپے کا توڑا سی جی 1160 روپے کا ہو گیا. تم نے 2500 روپے کی افطاری کو 500 روپے پر کیوں نہیں لے کر آئے؟ باقی 1500 روپے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مجبور تھے اس میں کیوں نہیں تقسیم کیا؟ تم نے کیا کیا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون دے دیا. فرمایا خدا کی قسم اللہ اپنے ہر اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ اللہ کے اور بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ قانون ہے، کبھی شرمندگی نہیں ہونی. میں اپنے پر دوسرے کو فضیلت و ترجیح دوں، کیوں دوں؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ فضیلت و ترجیح دیتا تو من تواضع للہ ہاکذا جعل باطن کفیہ الی الارض ثم ادناہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ممبر سے نیچے آ کر اپنا ہاتھ مبارک اس کی ہتھیلی زمین کے بالکل آخر تک لے گئے. فرمایا لوگوں دیکھو جو اللہ کی رضا کی خاطر ایسے جھک جائے. ثم رفعوا ہاکذا الی نحو السماء جعل باطن کفیہ. فرمایا اللہ اسے 7 آسمانوں تک بلندی عطا فرما دیتا ہے. بڑا آسان ہے، دین پر چلنا بڑا آسان ہے، مشکل والا معاملہ کوئی نہیں. قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کہ کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی تیار ہی نہیں ہے. الٹا اتنا بڑا خسارہ
جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عظم مسلمن فقد اذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف کی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم. اور اس کی بنسبت یعنی ہم یہاں تک اپنی انا کے غلام ہو چکے ہیں کہ گلی میں جو ہمارا ہمسایہ اگر ہم کو پہلے سلام نہ کرے تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے کہ اے مینوں کیوں سلام نہیں کردا. میرے حبیب علیہ السلام کا یہ ایک حکم اہل عقل کے لیے کافی نہیں تھا. علیہ السلام نے تو خود پر اس کو فضیلت و ترجیح دینا چھوڑ، اگر اس نے تجھے سلام میں پہل نہیں کیا تو اس نیت سے سلام میں پہل کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بدیع من الکبر، جو سلام میں پیر کرتا ہے اللہ اس کے مرنے تک اسے تکبر سے بری فرما دیتا ہے. اس کی عادت ہو جاتی ہے سلام میں پہل کرنے کی، اللہ اسے تکبر سے بری فرما دے گا. بڑے بڑے خسارے ہیں، کس کس کا ذکر کریں. چلو جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس کو اپنی مرضی پر ترجیح دو، اس سے بڑھ کے اثار اور کیا ہے. ہم جیسی جو ہماری عادتیں ہو چکی ہیں. میں نے پہلے کہا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سلوک و طریقت کے 10,000 مدارج ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلوک و طریقت کے 10,000 مدارج ہیں. ان میں سے پہلا عرش معلیٰ پر حاضری ہے. آپ نے فرمایا کسی کو اس پہ گزر نہیں، لیکن جس سے پوچھو وہ کہتا ہے طریقت میں میرا پہلا ہی نمبر ہے، یعنی میں ہی ہاں، میرے تو آگے کوئی نہیں. یہی ہم سب کا حال ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا صاحب تشریف فرمائے، مجھے دوسرے کسی عالم یا طالب علم کا نہیں پتا، میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ عام بندے بے عملی کر رہے ہیں، لیکن مولانا کیوں بے عملی کر رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، اتنی حکایات یاد ہیں، اتنی روایات یاد ہیں، میرا عمل یہی ہے. خبردار مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں فجر کدھر پڑھتا ہوں. مولوی کہتا ہے مینوں ساریاں گلاں آندیاں، تو میرے کو کیلی گال پوچھنے. طالب علم اور مولانا یہاں مار کھا رہا ہے. وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میں ماں باپ کی فضیلت پہ بولا ہوں، مجھ سے نہیں پوچھنا کہ میرا پیو میرے تو کیوں ناراض ہے، کیونکہ میرا عمل یہ ہے کہ میں صرف آپ کو باتیں رٹا کے سناتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ دین تو ٹوٹل عمل کا تقاضا کرتا ہے. وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون طالب علم ہے، کون جو ہے عالم ہے، کون مفتی ہے، کون فقیہ ہے، کون مجتہد ہے، کون محدث ہے، کون مفسر ہے، کون قاضی ہے. یہ بیماریاں نکالنی چاہیے. میں سچ کہہ رہا ہوں. اب سچ میں ایک رنگ اور بھی ہے. وہ رنگ یہ ہے کہ جسے دین کے احکامات قبول نہیں ہوتے نا تو وہ عالم اور مولانا پر اعتراض کرتا ہے. حالانکہ دراصل کیا نا وہ دین کے معاملے میں کیا چاہتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کسی بندے کو کہو کہ یار تو داڑھی مبارک رکھ، چاہیے اس کو یہ کہ جی انشاءاللہ میں داڑھی مبارک رکھوں گا. وہ ڈائریکٹ کہے گا داڑھی آنے دے عمل بھی ویکھے نے. یار یہ تجھ سے باز پرس نہیں ہونی. تیرا اس وقت حق، دعوت دینے والے کو بھی دعوت کا پتہ ہونا چاہیے طریقے کا. اس کے پیچھے اتنا نہ پڑا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جس سے اس کی پکڑ ہو جائے. محبت سے کیا اس کو. فتاوی تاطرخانیہ میں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو داڑھی کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں نہیں رکھنی یار چل پامیں سنت ہوئے، فتاوی تاطرخانیہ میں لکھا ہے کہ ان کان قال ذالک فقد کفر، اگر اس نے ایسا کہہ دیا تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اسے سنت کی تصحیح کی اجازت نہیں تھی.
تو اس لیے کہا گیا کہ دعوت اتنی محبت سے دو کہ اگلا بندہ انکا انی تباتا عورات النساء افسدتہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرو گے تو تمہیں بگاڑ دو گے۔ ساڑھے والے جڑے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو تو نے محبت سے لانا ہے، ان لوگوں کے سامنے اتنا ذلیل کر دے وہ کہتے جا پھر میں نہیں پڑھنی، کر لا جو کرنا ہے۔ یہ تو شارع علیہ السلام 1450 سال پہلے بتا چکے کہ خبردار لوگوں کے سامنے کسی بندے کے عیب نہیں آپ نے بیان کیا۔ آج بڑا کڑا وقت ہے، میں 2-3 مثالیں دے کے بس اجازت چاہوں۔ یہ عمر بھائی جو ہے نا یہ بڑا درویش سا بندہ ہے، میرے پورے 1 مہینے میں کسی بھی جگہ میں نے بیان نہیں دیا۔ میں نے تعلیم بالغاں شروع کی ہے، زور کی نماز کے بعد میں بڈھوں بندوں کو جنہوں نے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا ان کو قرآن پڑھاتا ہوں افطاری تک، یعنی میں کہیں نہیں جاتا، اپنے استادوں کی مسجد میں صبح 20 منٹ کا درس دیتا ہوں اور ظہر کے بعد اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور افطاری کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے گھر آ کے تو پھر وضو کر کے واپس تراویح کی ادائیگی کے لیے مسجد میں چلا جاتا، تو گفتگو کہیں نہیں کرتا۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی تم میرے پاس آ کے نماز ترجمے سے سیکھو، جنازہ سیکھو، دعائیں سیکھو، صورتیں سیکھو، جو قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھو۔ عمر بھائی ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں ان کو انکار نہیں کر پاتا۔ اچھا جی یہ 2-4 مثالیں آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان آ گئے، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے گھر پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، تمام حجروں سے یہی ایک آواز آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں۔ یہ اس ہستی کے گھر کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے فرمایا کہ یا عائشہ تو عرض علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ، فرمایا عائشہ میرے رب نے کئی مرتبہ اس بات کو مجھ پر پیش کیا کہ سونیا اگر آپ فرمائیں تو آپ کے لیے مکہ کے سنگریزوں کو میں سونے کا نہ کر دوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چل پڑے، میں اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت اور شان پر قربان جاؤں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ محبت سے پوچھا کہ آپ کے والد کی سخاوت کے بڑے قصے سنے ہیں، کوئی ایک آدھ انداز تو ان کا بیان کیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی ابا جی حضور نے 7 یا 8 دروازے بنائے تھے، ایک سائل آ کر دروازے پر کھڑا ہوتا، آپ اس کو عطا کرتے، وہی سائل دوسرے دروازے پہ کھڑا ہوتا، آپ عطا کرتے، وہ 8ویں دروازے تک آتا تو میرے والد کبھی منع نہیں کرتے تھے، اسی سائل کو 8 دروازوں سے عطا کر دیتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے، پر میرے نانا جان کا ایک ہی دروازہ تھا، لیکن جسے عطا فرماتے پھر مرتے دم تک اسے کسی دروازے پر جانے گے۔ یہ شان ہے حضور اقدس، اور اپنا انداز دیکھیں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ جو ہستی حضرت ابو ہریرہ کی کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس پر ایک مرتبہ دعا پڑھ دیں اور وہ دانے سارے 21 ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری تک حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت گزرا، آپ فرماتے میں اسی 21 دانوں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا۔ پھر آپ نے خود فرمایا الا اخبرکم کم اکلت منہ، فرمایا وہ جن کھجوروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ کتنی کھجوریں میں نے اس سے کھائیں، کتنی صدقہ کی؟ کہا 200 وسق میں نے اس سے کھائیں، 50 وسق اللہ کی راہ میں صدقہ کی، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4 کلو 700 گرام کا ہوتا ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دانے 21 تھے، سرکار نے دعا فرمائی تو وہ 25,000 من کھجور بنتی ہے۔ فرمایا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا من یدم او یضیف ھذا، اچھا جی میرا مہمان آ گیا ہے، اب اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری نے عرض کی سونے آنا، میں گھر لے آئے، بیوی سے کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہمان کی خدمت کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا ما عندنا الا قوت صبیانی، آپ کو بھی پتا ہے کہ صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ جو بچوں کے لیے کافی ہو جائے۔
شوہر بولا فَحَيِّ طَعَامِكَ وَأَصْبِهِ سِرَاجِكَ وَنَبِّ صِبْيَانِكَ اِذَا أَرَادُوا عِشَاءَ، کہا تو کھانا پکا، چراغ جلا دینا، بچے اگر کھانا مانگے تو کسی بہانے سے سلا دینا۔ چار چار قسم کی افطاری میں کھانے کھا کے بندہ کہتا مزہ نہیں ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ہمسایہ تکلیف میں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا چھوٹا بھرا جو مزدوری کرتا ہے نا، اس کے پاس اس کی آئی دیہڑی نہیں لگی، اس کو چنگا پلا پتا ہے۔ 3 قسم 4 قسم کے کھانے کھا کے بندہ ہاتھ چاڑ کے یہ نہیں کہتا شکر الحمدللہ، بیوی سے کہتا ہے کی گالے وہ جڑا پرسوں ہانڈی بنی سی وہ جی ہانڈی نہیں بنی۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو کھانا پک گیا، بی بی صاحبہ نے بچوں کو بہانے سے سلا دیا۔ اب جب مہمان بیٹھا تو مہمان نے کہا جی میں نے اکیلے نہیں کھانا، آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ اب کھانا ہے ہی تھوڑا۔ جب ان کو بٹھا لیا تو حدیث میں آیا قامت تصلح سراجہا، یہ جو بی بی تھی شوہر کے اشارے کو سمجھ گئی، اٹھی، کہا میں ذرا چراغ درست کر دوں، فَأَطْفَأَتْهُ، اور پھونک مار کر چراغ کو بجھا دیا، کمرے میں اندھیرا ہو۔ فَجَعَلَ يُرِيَانِهَا أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَتَا وِيَّنَا، حدیث میں آیا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی اسی پیالے سے کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے رات بھوکے گزاری۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ رسول اللہ ضحك اللہ الليلة او آجب من فعالكما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب یہ شخص، یہ انصاری، یہ صحابی سرکار کے دربار میں حاضر ہوا تو حبیب علیہ السلام دیکھ کے مسکرا پڑے اور فرمایا دیکھو رات تیرے اور تیرے بیوی کی عمل پر اللہ اپنے شایان شان مسکرا رہا تھا۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان اور اس شہر میں گھر پہلے سے بنایا، وَيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر گئے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان مہاجرین کو جو دیا گیا یہ اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی میل تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے فرمایا دیکھو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید محتاجی ہے۔ یہ تھی حبیب علیہ السلام کی تربیت، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس تربیت کا اثر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہدیا راس شاتن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غریب صحابی کے پاس بکری کا ایک سر ہدیتاً کسی نے بھیجا۔ اس نے کہا ان اخی فلانا و عیالہ احوج الی فبعث الیہ، کہا نہیں یہ جو میرا بھائی ہے نا مسلمان، اس کے بچے بھی زیادہ ہیں، یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا ادھر بھیج دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا جو فلاں بھائی ہے نا یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، حتی تدابر حالا سب ابیات ثم رجعت الى الاول۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کی بات بڑی سونی کی، کہا وہ بکری کا جو سری تھی 7 گھروں سے ہوتی ہوئی پھر اسی پہلے گھر میں آگئی جس نے اس کو سمجھا۔ شارحین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ صدقہ کیا تھا وہ سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آسقی کا پانی پلاؤں؟ نعم، فَأَشَارَ إِلَىٰ رَاسِهِ، سر سے، یعنی اتنی تکلیف میں تھے کہ زبان سے نہیں کہہ سکیا کہ ہاں۔ کہتے ہیں میں بیٹھ کر پانی پلانے لگا، اَن يَقُولُ رَجُلٌ آہ آہ، قریب ایک اور مسلمان بھائی کے جس کے کراہنے کی آواز میرے چچا زاد بھائی نے سنی تو اپنے منہ اور پانی کے آگے ہاتھ رکھ کے کہا ان طلقت الیہ اول، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ کہتے فیضا جب میں اس تک پہنچا نہ جی تو فیضا ہوا ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ہشام ابن عاص تھے، زخموں سے چور۔ میں نے کہا پانی پلاؤں؟ تو کہا جی۔
میں بیٹھ کر پلانے لگا کہ کسی ایک اور مسلمان کے کراہنے کی آواز آئی. انہوں نے پانی پیے بغیر کہا سب سے پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ. کہتے جب میں ان تک پہنچا تو فیضا ہوا قد مات، وہ شہید ہو چکے تھے. فانطلقت ثم رجعت الى ہشام ابن عاص، میں دوڑا دوڑا حضرت ہشام کے پاس آیا، ان کی روح بھی قفص انصری سے پرواز کر گئی تھی. میں دوڑا دوڑا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، ان کی روح بھی قفص انصری سے پرواز. یہ ہے اسلام کا درس، یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ جس کل جہان کے سردار کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا کہ جو جہان کی جان ہے، جو ایمان کی جان ہے، ان کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ایام متوالیات لو شاء لشبیا کان یوسرہ علی انفسہ. کبھی میں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر 3 دن کھانا نہ کھایا. وہ چاہتے تو کھا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا ایثار. تدرون ما البردہ، وہ جانتے ہو بردہ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہی شملتن، یہ اعلیٰ نسل کی چادر ہوتی ہے. لیکن گویا ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے تعارف میں تھوڑی کمی کر دی، تو انہوں نے کہا ہی شملۃ منسوجۃ فیہا حاشیتھا، یہ معمولی چادر نہیں ہوتی، یہ یمنی چادر ہوتی ہے جس کا ڈورا باہر سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی بڑی اعلیٰ نسل کی چادر. بی بی نے عرض کی اکسو کہا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چادر کو پہنیں گے؟ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محتاج الیہ، سردی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہ تھی، حبیب علیہ السلام کو ضرورت تھی. آپ نے چادر کو جیسے ہی کندھوں پر ڈالا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی سونے اما احسنت ھذہ فاکسنیھا، کتنی سونی چادر ہے، آپ مجھے عطا نہیں کر دیں گے؟ حبیب علیہ السلام نے کندھوں سے اتاری اور اس کو عطا فرمایا. اللہ یا رسول اللہ حق چال یا زندہ باد زندہ 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 باد. میں اپنے حبیب آگے صحابہ کرام جو شان بیان کر رہے ہیں ذرا اس کو سنیں. ہر بات پہ آ کر جانا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں، وہ بڑی عید والے دن وڈا جانور 5-6 ماندہ کر کے تے بندہ بیوی وال دیکھ رہا ہوندہ ہے کہ کدے غصے نہ ہو جائے تو انہوں پوچھ رہا ہوندہ ہے وڈے پائے نال تے پر جائیال گوشت بھیج دیا جی اللہ کرے دا موڈ ٹھیک ہوئے تے پھر گیا جے نہ ہوئے تے پھر بندہ کہندہ جہاں ہو ملے دار بھی کافی نے انہم دے دیں. یہ ہمارا حال ہے، ہر حال میں خوش رہنے والے ہیں، حالانکہ کوئی حال ایسا ہوتا ہے جس پہ رونا پڑتا ہے. سارے دوست ہی ہم کراچی جا رہے تھے، انہوں نے بڑی عجیب سی بات سنائی، ناراض نہ ہوئیے گا، سمجھ کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا کتنا وقت ہے جی؟ وہ 20 منٹ تو ہو گئے ہیں کیا آپ لوگ؟ اچھا جی. انہوں نے تیرے گھر سے ہاسے نہیں مکتے، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی راز روز کوئی نہیں ہے. کام ادھر بھی یہ ہوئی ہے، بڑی جدوں جتی مار دی نا دوروں دے مینوں وج جوے تے او ہس دی ہے، نہ وجے تے میں ہسدا. معاملہ ہمارا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر عطا فرمائی نا تو حبیب علیہ السلام اٹھ کے چلے. جب وہ